ایک جنگ کا موقع تھا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک چمک تھی. چمک کہتے ہیں باریک سوٹی جس کو لہرائیں تو فضا میں ہوا آواز پیدا کرے. وہ تھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں. اور ایک صحابی کے بدن سے قمیض اترا ہوا تھا, خالی تہبند باندھا ہوا تھا, قمیض مبارک نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے ازرہ مزاح ان کی کمر پہ, ان کی پشت پہ آقا نے ازرہ مزاح مارا. جو ہی ماری اس صحابی کو چونکہ پتا تھا کہ دین میں بدلہ لینے کی اجازت ہے, تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بدلہ لینے کی اجازت ہے تو لہٰذا میں بھی آپ سے بدلہ لوں گا, میں بھی آپ سے بدلہ لوں گا. نبی کو امتی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چمک ماری تو آقا میں بھی آپ کو ماروں گا بدلہ. جب یہ بات کہی ایک صحابی نے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ خلق حسن میں بدلہ لینے کی اجازت ہے, تو یہ خلق کا پہلا درجہ ہے خلق حسن. اللہ کے نبی نے چونکہ کسی کا حق رکھنا بھی نہیں تھا, اس لیے حضور علیہ السلام نے وہی سوچی, وہی چمک وہ صحابی کو پکڑا دی. کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں میں نے ماری تھی, تم بھی مجھے مار لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے چمک مبارک پکڑا کر خلق حسن کو اخلاق کے درجے میں داخل کرا, اور اس کو بدخلقی ڈکلیئر بولیے نہیں. وہ الگ بات ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی میں تو شاگرد ہوں, میرا حق نہیں, میں مرید ہوں, میرا حق نہیں ہے کہ مرشد کو تانا زنی کروں. لیکن دین نے وہ جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, اس لیول پر انسان کی انسانیت کو برادرہڈ کو لا کے کھڑا ہے. ایک طرف نبیوں کے امام ہیں اور ایک طرف غلام امتی ہے. حضور فرما دیتے بھائی تم امتی ہو, میں نبی ہوں, تمہارا حق نہیں ہے, لیکن قربان جائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تربیت کرنا تھی, ٹریننگ دینا تھی, اور انما بعثت معلما لاتمم الاخلاق کا درس دینا تھا. اس لیے تاجدار کائنات کی ذات اقدس سے کائنات کے اندر کوئی خلق بن نہیں سکتا جس کا تعلق وجود مصطفیٰ کے ساتھ نہیں, وہ خلق نہیں بن سکتا. اس لیے خلق کا خلق ہونا بھی حضور سے انریلیمنٹ ہونا ضروری ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چمک کرا دی. صحابی نے عرض کیا حضور جب آپ نے مجھے ماری تھی تو آپ کے بدن, میرے بدن پر قمیض نہیں تھا, آپ کے بدن پر, بدن مبارک پر قمیض ہے, لہٰذا آپ بھی قمیض مبارک اتاریں تو پھر پورا بدلہ حق تو پورا صحیح پھر ادا ہوگا. اب ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن حضور علیہ السلام خلق حسن کی ترویج کے لیے پورا برابر کا بدلہ چکا رہے ہیں. سر میدان حضور نے اپنا قمیض مبارک اٹھا دیا. وہ نبی جن کی ولادت کے لمحے بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا تو سفید ململ کا لباس مصطفیٰ کے بدن پر, وہ شرم و حیا کے پیکر نبی کہ جن پر کسی بشر کی آنکھ اس وقت تک نہیں پڑی جب تک حضور علیہ السلام کے بدن مبارک پر سفید ململ کا لباس نہیں کرا, جنت کا لباس نہیں عطا کرا. وہ شرم و حیا کے پیکر نبی آج سر میدان اپنا قمیض مبارک, جبہ مبارک اٹھا دیا. جب جبہ مبارک اٹھا کے یہاں تک لائے نا, کمر مبارک تو ننگی ہو گئی لیکن چہرہ پاک پہ کپڑا آ گیا, حضور نے اٹھا کے رکھا. صحابی نے دیکھا کہ آنکھوں پر کپڑا مبارک آ گیا ہے, وہ دوڑ کے چمک دور پھینکی اور پیچھے آ کے حضور کے کندھوں مبارک اور شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. وہ صحابی نے محمد کا نام چوم لیا, صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام مبارک چوم لیا. Follow our official page and YouTube channel.